عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے جموں میں پیر بابا کے مقبرے کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھنے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی طلباء کی جانب سے، اور یتی نرسنگانند سرسوتی کو کیا عقل آ گئی ہے، اس کا کیا تازہ بیان ہے، میں وہ آپ کو سناؤں گا۔ اور شاپنگ کامپلیکس سے گر کر کے ایک لڑکی کے انتقال کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہندو مہاسبھا کی میرٹھ کی مساجد میں کھدائی کرنے اور شہر کا نام بدل کر گوڈسے نگر رکھنے کی مانگ سامنے آئی ہے، تو ایم پی میں بزرگ کو پیٹ پیٹ کر کے مارا گیا، جو معذور بھی تھے، اور پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے مسلمان ہونے کی شبہ میں مارا گیا، یعنی کہ مسلمانوں کو اب سڑکوں پر چلنا بھی کیا مشکل کر دیا جائے گا۔ ایسے سوالات ہوتے ہیں جب اس طرح کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ بہار میں کیا کچھ ہوا، اعظم خان کا کیا انکشاف ہے، اور قبۃ الصخرہ شہید کر کے اس وقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کس طرح منصوبہ ہو چکا ہے، اور کیا کچھ اس سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں، اور کون ہے جو اس طرح کی مہم چلا رہا ہے، وہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کے نیمچ سے چونکا دینے والی جو خبر آئی ہے، واقعی میں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں کہیں تنہا مسلمان کو کسی ریلوے پلیٹ فارم پر بیٹھنا یا کہیں سنسان علاقے میں جانا، یا ممکن ہے کہ جو ہے بڑی بھیڑ میں ہی چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک 65 سالہ شخص کو مسلمان ہونے کی شبہ میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیے جانے کی ویڈیو آج صبح سے شاید بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور آپ کے موبائل میں بھی پہنچی ہوگی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کا ایک سابق کونسلر کا شوہر اور اس کے ساتھی کا نام اس معاملے میں ملزم کے طور پر سامنے آیا ہے، لیکن شیوراج سرکار کا کہنا ہے کہ مجرم کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ جن ستہ آن لائن کی خبر کے مطابق معاملہ 19 تاریخ کی رات کا ہے۔ واقعے سے متعلق ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہفتہ 21 میں 2022 کو معاملہ گرم ہو گیا۔ ویڈیو کلپ میں ایک بزرگ سفید رنگ کی قمیص پہنے نظر آ رہے ہیں، جن سے ایک شخص نام اور کہاں سے آیا ہے وغیرہ پوچھ رہا ہے۔ اس دوران جب وہ اپنا تعارف صحیح طریقے سے نہیں کرا پائے تو بار بار انہیں تماچے مارتے ہوئے دکھانے لگا، آدھار کارڈ نکال، آدھار کارڈ نکال۔ یہ کلپ کچھ ٹی وی چینلز پر بھی دکھائی گئی۔ بتایا گیا کہ زیادہ پٹائی کی وجہ سے بزرگ شخص کی موت ہو گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کلپ پہ اسے مارنے والا شخص بی جے پی کا سابق کونسلر کا شوہر دنیش کشواہا ہے۔ اس کے ساتھی پر بھی مار پیٹ کا الزام لگایا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ اس کی تصویر بھی ہماری اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اس نوجوان کو مسلمان سمجھ کر کے جو ہے پوری طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ بھنور لال جس کو مار دیا گیا اس کا نام ہے، وہ جین مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور انہیں یادداشت کے مسائل بھی تھے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جن کا تعلق رتلام سے ہے اس کی شناخت بھنور لال جین کے طور پر کی گئی ہے۔ جایوخا کے آس پاس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے تاکہ کیس میں ملوث دیگر افراد کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہجڑوں کا جھنڈ کس طرح سے اس وقت جو ہے مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب اس کو مارا گیا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو سازشیں اندرون خانہ ہو رہی ہیں اس کو کس طرح سے عمل میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے باہر کی دنیا میں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں میرٹھ۔ جی ہاں، ہندو مہاسبھا نے جمعرات کو مہاتما گاندھی کے قاتل ناتھورام گوڈسے کے یوم پیدائش پر میرٹھ واقع اپنے دفتر میں خصوصی جہاں پوجا کی، اور میرٹھ شہر کا نام بدل کر ناتھورام گوڈسے نگر کرنے کی مانگ بھی کر دی۔ ہندو مہاسبھا کا ترجمان ابھیشیک اگروال نے بتایا
کہ تنظیم کے کارکنان یہاں شاردا روڈ واقع دفتر میں گوڈسے کی سالگرہ منانے کے لیے جمع ہوئے اور ہندو مخالف گاندھی ازم کو ختم کرنے کا حلف اٹھایا ہے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرٹھ کی مسجدیں مندروں کو توڑ کر بنائی گئی۔ اس نے مندر کی باقیات حاصل کرنے کے لیے یہاں کی 2 بڑی مساجد کی کھدائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اگروال نے کہا جہاں جہاں کھدائی ہوگی مہادیو پرکٹ یعنی نمودار ہوں گے۔ انہوں نے مطالبہ وارانسی کے گیان واپی کمپلیکس میں مبینہ شیولنگ ملنے کے دعوے کے بعد کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب یہ گیان واپی مسجد کا مسئلہ ہے یا متھرا کا مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ایک کے بعد ایک چین لگی ہوئی ہے اور لگاتار اس وقت پوری بھارت کو آگ میں جھونکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو آدمی جتنا خاموش رہے گا، جو قوم جتنی خاموش رہنے کی کوششیں ہوں گی، اس کو اسی قدر دبائے جانے کی کوششیں بھی ہوں گی۔ اس طرح کے مختلف بیانات سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے، جب طلباء خود ایک کسی مقبرے کے سامنے جمع ہو کر کے ہنومان چالیسا پڑھنے لگے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری تعلیم کا اس وقت سوچ وچار کس طرح بدل گیا ہے۔ یہ جموں کی تصویریں ہیں، اور جو لوگ اس وقت نعرے لگا رہے ہیں وہ طلباء ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر پہنچے تھے ایک درگاہ کے سامنے، جو مشہور درگاہ مانی جاتی ہے، جس کو پیر بابا کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جمع ہوئے، ہنومان چالیسا پڑھا اور اس کے بعد نعرے بازی کی، تو پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کے ذہنوں میں بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے نفرت بھر دی گئی ہے۔ آپ کس کس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور کن کن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ آئیے ناظرین گرامی، جن کشمیری پنڈتوں کے نام پر لوگ کمائی کر رہے ہیں، یا بی جے پی جو بہت زیادہ ہی کشمیری پنڈتوں کے حقوق کی صرف بیان بازیاں کرتی رہی، آج ان کے حقوق کے لیے وہ راستے پر نکل آئے ہیں اور کنٹینیوسلی اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے، اور کوئی بھی حکومت ان کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح سے جو ہے اس وقت یہاں کے مشہور چوک میں جمع ہوئے ہیں کشمیری پنڈت اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا آواز سے سن لیں۔ ناظرین گرامی، جو شخص لگاتار بھگوا چولا اوڑھے مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتا رہا اور مختلف دھرم سنسد منعقد کر کے نہ جانے کیا کیا مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھانے کی کوشش کی، عام ہندو ذہنوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، اب وہ جو ہے کس طرح سے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک مذہبی شخص بن کر کے رہے گا۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اور جس نے ان کا ساتھ دیا، ملعون رضوی، جس کے بھروسے پر جس نے اپنا دین دھرم چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ 4 مہینے جیل میں رہا، اور جیل میں رہنے کے بعد وہ ان لوگوں کو ملے بغیر چلا گیا۔ تو یہ یتی نرسنگانند کہہ رہا ہے کہ اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو پوری طرح سے جو ہے جیل میں سپورٹ نہیں کر پائے، اور بہت مختلف قسم کے دعوے کر کے اب اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اب جو ہے دھرم سنسد ہو یا اس طرح کی کسی چیزوں میں وہ ملوث نہیں ہوگا، آگے کی جو زندگی گزارے گا وہ ایک مذہبی بن کر کے گزارے گا۔ اب آواز کے ساتھ سن لیں کہ وہ کس طرح معافی مانگ رہا ہے لوگوں سے، اور کس طرح سے جو ہے اپنی اس زندگی کی جانب پلٹنے کی بات کر رہا ہے جو واقعی میں کسی ایک پجاری کا ہو سکتا ہے۔ دیواदी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी
सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ इमरान खान का मरियम नवाज़ को निशाना बनाने और अपने बयान में उनको जो है अलग ही अंदाज में तनकीद करने की वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनको माफ़ी मांगने का मुतालबा जहाँ हो रहा है, वहीं पर नाज़रीन गिरामी मुल्तान में उनके जलसे में बहुत बड़ी तादाद में आवाम को देखा गया है। इस मंज़र को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान जहाँ जहाँ जलसा मुनाकिद कर रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं, जबकि मरियम नवाज़ को उनकी जानिब से एक बयान के दरमियान में निशान बनाने को लेकर के इस वक्त कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनकी मुखालिफ हो चुके हैं और पूरे मीडिया में जो है उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इस दरमियान में उनकी ये वीडियो और आवाम का जम गफ़ीर और बड़ी तादाद में जमा होने वाली मुल्तान की इस आवाम को देख कर के उनकी उन ख़बरों पर जो है पूरा पर्दा पड़ गया है। ये मंज़र देख कर के आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान पूरी तरह से जो है पाकिस्तानी आवाम को अपनी जानिब खींचने में कामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको बेंगलुरु की एक ख़बर सुनाऊं, जहां पर जो है एक वीकेंड शॉपिंग के लिए पहुंचे एक मशहूर मॉल में लिया नामी एक लड़की 2 मंजिला इमारत से नीचे गिर कर की जो है वो इंतकाल करने की ख़बरें आ रही। बताया जा रहा है कि ब्रिगेड रोड पर वाक़े मशहूर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो ब्रिगेड मॉल कहा जाता है, वहाँ ये मामला पेश आया है। लिया जो महलूक है उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है और शहर के एक निजी कॉलेज में बीकॉम की तालिबा थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए थे। तो इसी दरमियान में वो दोनों जो है यहाँ अपने दोस्तों से ये कहते हुए आए थे कि वो कुछ इस्तिंजा से फारिग होना चाहते हैं, लेकिन वापस लौटते वक्त जो है वो सीढ़ियों के ज़रिए से नीचे गिर करके हलाक हुए हैं, जबकि ये लड़का बहुत ज़्यादा ज़ख्मी बताया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से बेंगलुरु के एक मशहूर मॉल में पेश आने वाली इस वाक़े की वजह से इस वक्त बेंगलुरु में ख़बर सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन, इधर ख़बर आ रही है कि क़ुब्बतुस सखरा को नीचे गिरा करके हैकल सुलेमानी को रखने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसराइली तंजीम ने बुलडोज़र को किराए पर हासिल करने की ख़बरें सामने आ रही हैं। क़िबला अव्वल में मौजूद गुंबद क़ुब्बतुस सखरा को शहीद करके और उसकी जगह हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। इंतहा पसंद ग्रोह लहा वाबेंटेजी गोपश्टियन ने सोशल मीडिया पर एक ऐलान में अराकीन को उस दिन के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। इस ताल्लुक़ से क़िबला अव्वल के हाथे में हमला करके क़ुब्बतुस सखरा को शहीद करके वहाँ हैकल सुलेमानी की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। इसराइली तंजीम ने बुलडोज़र को किराए पर हासिल किया है ताकि यौम यरूशलेम के मौके पर 28-29 में कोई कार्रवाई की जा सके। इंतहा पसंद तंजीम के बानी रुकन गोपश्टियन ने अपने एक बयान में कहा कि यौम यरूशलेम जो 29 में को आता है, ये वो दिन होगा जब क़ुब्बतुस सखरा को मिस्मार करना शुरू कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर जिसको आप हमारी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं, इसमें क़ुब्बतुस सखरा के ऊपर बुलडोज़र चलाते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर इहाते से मलबा उठाते हुए दिखाया गया है। मीडिया के मुताबिक फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा कि क़ुब्बतुस सखरा से किसी भी तरह की छेड़छाड़ आग से खेलने के बराबर है। हम इस तरह के किसी भी कदम का पूरा जवाब देकर क़िबला अव्वल की हिफाजत करेंगे। फ़िलिस्तीन की वज़ारत ख़ारिजा ने लहवा की तरफ से क़ुब्बतुस सखरा को शहीद करने के ऐलान की मज़म्मत करते हुए उसे यहूदी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। इधर मिस्र के वज़ीर औक़ाफ़ मोहम्मद जुमा ने खबरदार किया है कि यहूदी इंतहा पसंदों ने क़ुब्बतुस सखरा को मिस्मार करने के मुतालबात किए हैं। इन पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँची है। दुनिया भर के मुसलमानों ने इस नस्ल परस्ती पर शदीद एहतिजाज किया है।
منگل کو اسرائیلی انتہا پسند گروہ لہاوا بینٹزی گویسن نے مطالبہ کیا تھا کہ یہودی آباد کاروں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر نام نہاد فلیگ مارچ میں حصہ لیں اور قبۃ الصخرہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیں۔ اس گروہ کے سربراہ نے سوشل میڈیا پر قبۃ الصخرہ کی تصاویر جاری کی تھیں جن میں قبۃ الصخرہ کے پاس ایک بلڈوزر بھی تھا۔ اس کے نیچے لکھا تھا کہ ہم قبۃ الصخرہ کو مسمار کرنے آ رہے ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، لگاتار اس وقت جس طرح عالمی سطح میں مختلف قسم کی سازشیں چل رہی ہیں، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اعظم خان آ چکے ہیں باہر، اور اس درمیان میں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ واقعی میں جو ہے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کو لے کر کے واضح بیان کرتی ہے۔ رات ہوتی تھی تو صبح کا تصور کرتے، اور جب صبح ہوتی تھی تو رات کا تصور کرتے۔ جیل سے رہائی کے بعد اعظم خان نے اپنے 27 ماہ کے جیل کے سفر کا درد جذباتی انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اکیلے تھے، صرف دیواریں تھیں، چھت تھی، اسی طرح آپ لوگوں سے جدا ہو کر بہت مشکل وقت گزرا۔ 79 مقدمات میں رہا ہونے کے بعد اعظم خان بہت جذباتی نظر آئے، بلاواسطہ طور سے ان لوگوں پر بھی نشانہ سادھا جنہوں نے جیل میں رہنے کے دوران اعظم خان سے دوری بنائے رکھی تھی۔ جیل سے باہر آنے کے بعد اعظم خان نے اپنی سیاسی گڑھ رامپور میں پریس کانفرنس کی، جہاں انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی رہائی پر سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جیل کی اس کوٹری میں اتنا وقت کیسے گزارا جہاں رہنا بہت مشکل تھا۔ ناظرین گرامی، اپنا 27 ماہ کا تجربہ بتاتے ہوئے اعظم خان نے کہا ہے کہ ہمیں جہاں رکھا گیا تھا ان کوٹریوں میں انگریزوں کے دور میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جنہیں 2-3 دن بعد پھانسی دی جاتی تھی۔ ہمارے کمروں کے پاس ہی پھانسی گھر بھی تھا۔ اعظم خان نے یہ بھی کہا کہ میرے پریوار کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی میرے لیے بی جے پی، بی ایس پی اور کانگریس اس لیے بہت بڑا سوال نہیں ہے کیونکہ مجھ پر، میرے پریوار اور میرے لوگوں پر ہزاروں کی تعداد میں جو مقدمات دائر کیے گئے، اس میں کہوں گا کہ میری تباہیوں میں میرا اپنا ہاتھ ہے، میرے اپنے لوگوں کا بہت بڑا تعاون ہے، مالک انہیں عقل سلیم تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے خلاف کیسز کرنے والے 8 افراد نے کہا کہ ہم نے ان سے زبردستی زمین چھین لی، ان لوگوں کو چیک کے ذریعے ادائیگی کی گئی تھی، اور جن زمین کی قیمت 2000 بیگھہ بھی نہیں تھی وہ کم از کم 40,000 بیگھہ میں خریدی گئی، وہ سارے لوگ کیس ہار گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب ہم ان پر مقدمہ کریں گے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس دوران اعظم خان نے ایک بڑا انکشاف بھی کیا اور کہا کہ داروغہ نے ان سے رامپور میں سنبھل کر رہنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت انہوں نے اکھلیش یادو کے سوال پر اعظم خان نے بھی بہت سارے جوابات دیے اور سپریم کورٹ کے ججوں کی کچھ تعریف بھی کی ہے، جو بھی ہے، لیکن ان کے اس وقت جیل سے باہر آنے کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو رودا سنانے کی کوشش کی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،